السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اسلامی مہینوں میں سے سب سے آخر والا جو مہینہ ہے جس کو ماہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سال کا ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من هذه الایام العشر۔ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنوں کے اوقات میں یعنی دن کے وقت میں ہم اور آپ عبادتیں کرتے ہیں پورے سال بھر، ان تمام عبادتوں کے مقابلے میں ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ تعالی۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا، اس کے مقابلے میں بھی عبادتیں کرنا ان 10 دنوں کے اندر زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس مہینے کے 10 دن کی فضیلتیں، اہمیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، مگر ایک شخص وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا اور اس نے اپنی جان کو بھی لٹا دیا اور مال کو بھی لٹا دیا، کوئی چیز لے کر واپس نہیں آیا، اس کی بات تو کچھ اور ہے۔ بہرحال حدیث پاک کی روشنی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اس بات پر ابھارا ہے، ذی الحجہ کے مہینے کو دوسرے مہینوں کی طرح مت سمجھو، اور خصوصاً اس کے شروع کے 10 دن ہیں، اس کو بہت ہی زیادہ توجہ اور دھیان کے ساتھ میں ان دنوں کو گزارنے کی کوشش کرو۔ لہٰذا ہمیں اور چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تمام نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ مرد حضرات اپنے مسجدوں کے اندر ادا کریں اور دعائیں کریں، کثرت کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور خیر خیرات کے اور اچھائی کے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اعمال کو انجام دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اپنے آپ کو مستحق بنانے کی کوشش کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کے توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔